خدا اور محبت جیو ٹی وی پر ریلیز ہونے والا پاکستان کا مشہور ترین ڈرامہ ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یوٹیوب پر اس کا ہر نیا ایپیسوڈ ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہوتا ہے، جسے لگ بھگ 20 سے 25 ملین لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ لوگ نہ صرف اسے پسند کر رہے ہیں بلکہ اس کی کہانی سے بھی متاثر ہیں۔ میں بذات خود پاکستانی ڈراماز کا شوق نہیں رکھتا کیونکہ یہ اپنے مقصد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، کیونکہ ڈرامے کسی معاشرے کے کلچر اور موجودہ حالات کی عکاسی کرتے ہیں، مگر یہاں پر آپ کو صرف گھما پھرا کر ایک ہی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس لڑکی نے کس لڑکے سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کس کی طلاق ہوتی ہے، ساس بہو کی لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اتفاق سے خدا اور محبت کے ایک ایپیسوڈ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر تو دراصل بہت کچھ ایسا ہے جو کہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہیں عشق حقیقی سے ہٹ کر عشق کا مطلب دراصل کچھ اور سمجھا رہا ہے۔ تصور کریں کہ کس معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جس کو اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تنگ حالات کے اندر جوان کیا ہو، اور وہ ایک لڑکی کی محبت کے اندر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، سبھی رشتوں کو چھوڑ دے، ان کا احترام کرنا تو دور کی بات، ان کی خبر تک نہ لے، اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگے۔ ہم نے تو پوری زندگی کے اندر آج تک کسی سوسائٹی کے اندر نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ پھر یہ کس معاشرے کی کہانی ہے؟ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر مزاروں اور خود ساختہ اولیاء کے بزنس کو بھی بڑھاوا دیا گیا ہے اور علم غیب کا غلط مطلب پیش کیا گیا ہے، اور کس طرح بچے، بوڑھوں اور خصوصاً نوجوان نسل کے لڑکے لڑکیوں کا برین واش عشق کے نام محرم کی محبت کے نام پر کیا جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر، جہاں پر ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں محبت میں ناکامی پر اپنی نسیں کاٹ لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر اسلام کے نام کا کس قدر غلط استعمال کیا جا رہا ہے کہ کیا دنیا کے اندر کسی عشق و محبت کے دھوکے کے بعد دوسرے نمبر پر خدا کی باری آتی ہے؟ اور خدا صرف کیا مزاروں کے اندر ملتا ہے؟ کیا ہم اسے مسجد، نماز اور دعاؤں کو چھوڑ کر مزاروں یا تعویذوں کے اندر ڈھونڈیں؟ اس ڈرامے کے اندر کیا گڑبڑ ہے یہ تو ہم ڈیٹیل سے جانیں گے، لیکن اس کا مین تھیم یا اصل کہانی دراصل ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو تمام حقائق سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ڈرامے کی کہانی ماہی نام کی لڑکی اور فراد نام کے ایک مڈل کلاس لڑکے کے گرد گھومتی ہے۔ ماہی ایک جاگیردار کی بیٹی ہے اور فراد ان کے ہاں کام کرتا ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں ماہی اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے فراد سے جھوٹ موٹ کی دوستی کر لیتی ہے، مگر فراد اسے سچ سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید ماہی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ شادی ختم ہونے کے بعد ماہی اپنے گھر بنا فراد کو کچھ بتائے جب چلی جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے اس کے گھر تک چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کی کئی ملاقاتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر ماہی اسے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی ہم دونوں کی سٹیٹس میں کوئی برابری ہے، اور یہ بھی کہ میری شادی میرے سٹیٹس کے مطابق کچھ دن کے بعد ایک لڑکے سے ہونے والی ہے اور کچھ ہی دن میں میری رخصتی بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت ہی امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور پتہ نہیں کیوں گاڑی کی بجائے ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے، جہاں پر اس کی نظر اچانک سے ماہی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور وہ وہیں پر کھڑے کھڑے اس سے شادی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے ماہی فراد سے کہتی ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس شخص ہے اور ان کا ملازم ہے، اسی لیے ایسے خواب نہ دیکھے اور یہاں سے چلا جائے۔ آخر کار فراد اس کا پیچھا چھوڑ کر اور اسے بد دعا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ جیسے میری زندگی کے اندر کوئی سکون اور مقصد نہیں رہا، ویسے تمہیں بھی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد خبر آتی ہے کہ فراد ٹرین کے نیچے آ کر بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے، اس کا چہرہ بھی بری طرح سے مسخ ہو گیا ہے، جسے وہیں پر دفنا دیا گیا۔ یہ خبر اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گرتی ہے اور وہ سب کے سب خاص طور پر ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ماہی کی شادی میں فائرنگ سے اس کا شوہر مر جاتا ہے، جس کے بعد ماہی کی ساس اسے نفرت کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ منحوس ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس سے دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ماہی کی ساس اس کو عدت گھر پر ہی گزارنے پر زور دیتی ہے، جبکہ اس کے گھر والے اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ماہی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید اسے فراد کی بد دعا لگی ہے اور یہ سب مصیبتیں اسی کی بد دعا کی وجہ سے اس پر آ رہی ہیں، اسی لیے خود کو قصوروار مان کر سزا دینے کے لیے وہ سسرال کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پھر اس ڈرامے میں اصل سسپینس اور کہانی کا نیا موڑ تب شروع ہوتا ہے جب فراد کو زندہ دکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ مرا نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر ایک مزار کے اندر دنیا داری اور لوگوں سے رشتے ناطے توڑ کر یہاں رہنے لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پسند نہیں کرتا تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ زبردستی ان کا نکاح جائز ہی نہیں ہوتا، تو اس ناپسند کے اظہار پر بنا کسی محرم رشتے کے بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور دوسری بات کہ اگر بد دعا دی بھی ہے تو سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی کہ جس کو یہ بد دعا دی گئی ہو، نہ کہ ایک ماں کو جس سے اس کا بیٹا چھین کر ہمیشہ کی تکلیف کے اندر ڈال دیا گیا، یعنی کہ ماہی کی ساس۔ ماہی کے ماں باپ بھی بیٹی کی فکر کے اندر دن رات پریشان رہتے ہیں، اور فرحات کے ماں باپ کو بھی بنا کسی گناہ کے یہ سزا کیوں ملتی ہے، جبکہ ماہی تو اپنی زندگی میں خوش تھی۔ دوسری طرف فرحات کو ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو کہ اتنا لاپرواہ اور خود غرض ہے کہ ایک لڑکی کے عشق کی خاطر تمام ذمہ داریوں کو اور اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیتا ہے، جنہوں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اسے پالنے کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی کہ ہمارا یہ بیٹا کل کو بڑا ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔
مگر وہ بیٹا ایک نامحرم لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر تمام دنیا داری کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ، کلچر یا دین ایسی تعلیمات سکھاتا ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر خدا کی ذات اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، جس میں اس کے رشتہ دار، ماں باپ سبھی شامل ہیں؟ یہ نوجوان نسل کو کیا سکھایا جا رہا ہے، وہ اس کہانی سے کیا سبق لیں گے؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ ان ماں باپ کی جگہوں اور آپ کا بیٹا ایسی خود غرضی یا پاگل پن دکھائے تو آپ اس کا علاج کریں گے یا اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، جیسے عوام فرحاد کی اس ڈرامے کے اندر ہیرو کے طور پر کر رہی ہے؟ ڈراماز کی کہانی میں ایکٹر سے زیادہ رائٹرز اور اسے فلمانے والے ڈائریکٹر قصوروار ہیں، جنہیں اس معاشرے کے کلچر اور کہانی کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پر مزار پر ایک ایسے اللہ والے بزرگ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ فرحاد کو آنے والے وقت کی خبر پہلے ہی دے دیتا ہے، یعنی معاذ اللہ اس کا رتبہ نبیوں سے بھی افضل دکھایا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کو بھی صرف وہی علم ہوا کرتا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتایا کرتے، جبکہ حقیقی علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی ہستی ہے جو کہ انسان کے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے، کیونکہ وہی ایسی ذات ہے جو کہ ٹائم کی حد سے آزاد ہے اور ٹائم اسی کی تخلیق ہے۔ جبکہ یہاں پر اس کا الٹ علم غیب کا گمراہ کن عقیدہ دکھانے کے ساتھ ساتھ مزارات کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزارات بنانے اور قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر یہ کون سا دین دکھا کر آنے والی نسلوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں؟ تعویذوں جیسے گمراہ کن عقیدے کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس ڈرامہ کے اندر پروموٹ کی گئی ہیں، جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ دین سے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور مزارات کو دیکھ کر کیا آپ کو کبھی خدا یاد آیا یا آپ نے کبھی خدا کے قرب کو محسوس کیا؟ یقیناً نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی آپ فرحاد کے کریکٹر سے کنیکٹ ہو پائیں گے، کیونکہ حقیقی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ ڈرامہ انڈسٹری اپنے مقصد اور اعتماد کو بھی کھوتی جا رہی ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔